بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 171 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان معرفت طریق الرؤیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره رضي الله عنه اخبرهما ان الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه وساق الحديث بمثل معنى حديث ابراهيم بن سعد۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، ابو محمد ان کی کنیت ہے، السمرقندی، ثقۃ فاضل متقن۔ دوسرے ہیں ابو الیمان الحکم بن نافع، ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں شعیب بن ابی حمزہ، ثقۃ عابد۔ چوتھے ہیں سعید بن المسیب بن حزن القرشی المخزومی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبی قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى مقعد احدكم من الجنه ان يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فیقول له فإن لك ما تمنیت ومثله معه۔ حضرت حمام بن منبہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، پھر کئی احادیث ذکر کی اور کہا کہ انہی میں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو ادنا ترین جنتی ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ تمنا کر، وہ تمنا کرے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو تمنا کر، پھر اسے کہا جائے گا کہ کیا تم تمنائیں کر چکے ہو؟ وہ کہے گا جی ہاں، پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے جو تو نے آرزو کی ہے تجھے وہ بھی مل گیا اور اس کے مثل اور بھی ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہے محمد بن رافع القشیری، ابو عبداللہ النیسابوری، ثقۃ عابد زاہد۔ دوسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحمیری، ثقۃ حافظ۔ تیسرے ہیں معمر بن راشد الازدی، ثقۃ ثبت فاضل۔ چوتھے ہیں حمام بن منبہ بن کامل الصنعانی، ابو عتبہ، ثقۃ۔ اور پانچویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں اور اس میں یمنی راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے کہ وہ نیشہ پوری ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کہ وہ یمنی ہے اور دوست قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اس اقتباس میں اس اصولی مسئلے پر بحث کی گئی ہے کہ اگر کسی کتاب میں متعدد احادیث ایک ہی سند سے مذکور ہوں اور صرف ابتدا میں سند ذکر کی گئی ہو تو کیا بعد کی احادیث کو اس سند سے الگ کرنا جائز ہے؟ اکثر محدثین جیسے امام وقی، یحییٰ بن معین اور امام اسماعیلی رحمہم اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے، کیونکہ تمام احادیث پہلی حدیث پر معطوف ہوتی ہیں اور ابتدائی سند ہر حدیث پر لاگو ہوتی ہے۔ لیکن امام ابو اسحاق اسفرائینی کے نزدیک ایسا کرنا درست نہیں اور ہر حدیث کے لیے سند کا الگ سے ذکر کرنا ضروری ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی احتیاطی طریقے کو اپنایا ہے کہ ہر حدیث کے لیے سند کو واضح کر کے روایت کی صحت اور ضبط کو یقینی بنایا ہے۔ وبی قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صهوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحما ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله.
قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا عطشنا يا رب فاسقنا فيشار إليهم ألا تريدون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون عطشنا يا رب فاسقنا قال فيشار إليهم ألا تريدون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تبارك وتعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى سورة من التي رأوه فيها قال فماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في سورة التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحز مزلة فيها خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومقدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا ثم أخذت النار إلى نصف ساقي وإلى ركبتي يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوا فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوا فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوا فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمون فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيزر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة
हाउलाई उतक़ाउल्लाहि अल्लज़ीना अदख़लहुमुल्लाहुल जन्नत बिग़ैरि अमलिन आमिलू वला खैरिन क़द्दमू सुम्मा यक़ूल उदख़ुलुल जन्नत फ़मा रअयतुमूहु फ़हुव लकुम फ़यक़ूलून रब्बना अअतैतना मा लम तुअति अहदम मिनल आलमीन फ़यक़ूल लकुम इंदी अफ़ज़लु मिन हाज़ा फ़यक़ूलून या रब्बना अय्यु शैइन अफ़ज़लु मिन हाज़ा फ़यक़ूल रिज़ाया फ़ला अस्ख़तु अलैकुम बअदहु अबदा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप अलैहिस्सलाम से कुछ लोगों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम रोज़े क़यामत अपने रब को देखेंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, और फरमाया कि क्या तुम दोपहर को जबकि आसमान खुला हुआ हो और बादल ना हो सूरज के देखने में कोई तकलीफ़ महसूस करते हो? और क्या 14वीं रात के चांद को जबकि आसमान अबर आलूद ना हो देखने में कुछ तकलीफ महसूस करते हो? उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, नहीं। फरमाया, तुम्हें क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला को देखने में तकलीफ नहीं होगी मगर उतनी ही जितनी चांद सूरज में से किसी एक को देखने में होती है। जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा दूसरी तमाम चीज़ों के पुजारी, खा बुतों के पुजारी हों या शैतान के सब जहन्नम की आग में जा गिरेंगे, यहाँ तक कि सिर्फ अल्लाह के इबादत गुजार ही बाकी रह जाएंगे, खा नेक हों या बद, और चंद बकिया अहले किताब रह जाएंगे। फिर यहूदियों को बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि तुम किसकी बंदगी करते थे? वो कहेंगे कि हम तो उज़ैर इब्नुल्लाह की परस्तिश किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुमने झूठ बोला। अल्लाह ताला ने ना तो बीवी को इख्तियार किया ना ही बेटे को, फिर अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे, ए हमारे रब, हम प्यासे हैं, हमें सैराब कर दीजिए। उनकी तरफ इशारा किया जाएगा कि जाओ, पीते क्यों नहीं? फिर उन सबको जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा और वो इन्हें एक शराब की मानिद लगेगी जिसमें एक को दूसरा खा रहा है। फिर वो जहन्नम में जा गिरेंगे। फिर उसके बाद ईसाइयों को बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि तुम किसकी बंदगी किया करते थे? वो कहेंगे कि हम हज़रत मसीह इब्नुल्लाह की इबादत करते थे। उनसे कहा जाएगा कि तुमने झूठ बोला। अल्लाह ताला ने ना तो बीवी को इख्तियार फरमाया ना ही औलाद को। फिर उनसे कहा जाएगा कि अच्छा तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे, ए हमारे रब, हम प्यासे हैं, हमें पानी पिला दीजिए। उन्हें इशारा किया जाएगा कि वहां जाकर पीते क्यों नहीं? फिर उन सब को जहन्नम की तरफ जमा किया जाएगा और वो इन्हें शराब की मानिद लगेगी कि इसका एक हिस्सा दूसरे को खा रहा है। फिर वो सब जहन्नम में जा गिरेंगे और सिवाय अल्लाह की बंदगी करने वालों के कोई बाकी नहीं रहेगा, नेक हो या बद। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके पास आएंगे ऐसी सूरत में जो उनके लिए उस सूरत के मुशाबे न होगी जिसे वो देख चुके थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुम किस बात के इंतज़ार में हो? हर गिरोह अपने अपने माबूद के पीछे जा चुका है। वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमने इन लोगों से दुनिया में अलहदगी रखी जबकि हम इनके बहुत ज़्यादा मोहताज थे और न ही इनकी सोहबत और मुजालसत इख्तियार की। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ। तो वो कहेंगे, नाऊज़ बिल्लाह, हम तुझसे अल्लाह की पनाह मांगते हैं, हम अल्लाह के साथ ज़रा भी शिरक नहीं करते। 2 या 3 बार इसी तरह कहेंगे, यहाँ तक कि इनमें से बाज फिर जाने के करीब हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान कोई ऐसी निशानी है जिसके ज़रिए तुम उसे पहचान लो? वो कहेंगे, जी हाँ। फिर अल्लाह ताला अपनी पिंडली खोल देंगे। चुनाचे दुनिया में जो शख्स अपने दिल की चाहत के साथ अल्लाह को सजदा करता था, इनमें से कोई भी वहाँ सजदा करने से बाकी नहीं रहेगा। और दुनिया में जो किसी खौफ से या रियाकारी की नीयत से सजदा किया करता था, ऐसे लोगों में से कोई बाकी नहीं रहेगा मगर अल्लाह ताला उसकी कमर को एक सीधा तख्ता बना देंगे। जब भी वो सजदा का इरादा करेगा तो वो चारों शानों चित गिर पड़ेगा। फिर सब लोग अपना सर ऊपर उठाएंगे तो उस वक्त तक अल्लाह ताला अपनी पहली सूरत में आ चुके होंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो कहेंगे कि जी, आप हमारे रब हैं। इसके बाद एक पुल जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा और शिफात शुरू होगी और वो कहेंगे, ए रब, बचाइए बचाइए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, ये पुल कैसा होगा? फरमाया, वो फिसलने का मकाम होगा, लग़ज़िश का मकाम होगा। इसमें आंकड़े और कांटे होंगे जैसे नजद की एक झाड़ी में कांटे होते हैं और इसे सादान कहा जाता है। इस पर से मोमिनी तो पलक झपकते में और बिजली की सी तेज़ी से और हवा की तेज़ी की मानिंद और परिंदे की परवाज़ की मिसल
اور گھوڑوں کی تیز رفتاری کی طرح اور اونٹ کی سواری کی رفتار کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض تو بالکل صحیح سالم جہنم سے نجات پا جائیں گے، اور بعض کچھ تکلیف اور زحمت کے بعد پار کر جائیں گے، اور بعض زخمی ہو کر جہنم کی آگ میں جا گریں گے، یہاں تک کہ جب مومنی جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اللہ سے اتنا پرزور اصرار نہیں کرے گا اپنے حق کے لیے بھی جتنا وہ مومنین اپنے ان بھائیوں کے لیے جو جہنم میں ہوں گے اللہ سے جھگڑا کریں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا اچھا، جس کو تم جانتے ہو اسے جہنم سے نکال لو، پھر ان کی صورتیں جہنم پر حرام کر دی جائیں گی۔ چنانچہ وہ بہت ساری مخلوق کو جہنم سے نکال لیں گے کہ ان میں سے بعض کو تو آگ نے نصف پنڈلی تک کھا لیا ہوگا اور بعض کو گھٹنوں تک۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جن کے نکالنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا تھا ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ واپس جاؤ اور جس کے دل میں تم 1 دینار کے برابر ایمان پاؤ اسے نکال لو۔ چنانچہ وہ پھر بہت سی مخلوق کو نکال لیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جن کے نکالنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لوٹ جاؤ، جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی خیر پاؤ اسے نکال لو۔ چنانچہ وہ پھر بہت سی مخلوق کو نکالیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، جن کے نکالنے کا آپ نے ہمیں حکم فرمایا ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لوٹ جاؤ اور جس کے دل میں بھی تم ذرہ برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لو۔ پھر بہت سے لوگوں کو نکالیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اب تو اس جہنم میں ایمان والا کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر تم میری اس بات کو سچ نہ سمجھو تو اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائیں گے ذرہ برابر بھی، اور اگر ایک ذرا سی نیکی ہوگی تو اسے دگنا چگنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ملائکہ نے سفارش کر لی، انبیاء علیہم السلام بھی سفارش کر چکے اور مومنین بھی، اب سوائے ارحم الراحمین کے کوئی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی جہنم سے بھریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہ کی تھی اور جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہر میں جو جنت کے دروازے پر ہوگی، نہر حیات اس کا نام ہوگا، اس میں ڈال دیں گے۔ وہ نہر سے ایسے نکلیں گے جیسے دانہ سیلابی کیچڑ میں نکلتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ کسی پتھر یا درخت کے پاس ہوتا ہے، جو سورج کے رخ پر ہو تو وہ زرد یا سبز اگتا ہے اور جو سائے میں ہو تو سفید لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا لگتا ہے آپ جنگل اور صحرا میں جانور چراتے رہے ہیں، پھر وہ اس نہر سے موتیوں کی طرح روشن اور شاداب نکلیں گے، ان کی گردنوں میں مہر ہوگی، اہل جنت ان کو پہچانیں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کے بغیر اور کوئی نیکی کیے بغیر جنت میں داخل کیا ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں جو کچھ تم دیکھو وہ تمہارا ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، آپ نے تو ہمیں اتنی نعمت عطا کر دی ہے کہ اتنی تو سارے جہان میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ افضل نعمت ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ان نعمتوں سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا اور خوشنودی، لہذا آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں سوید بن سعید، دوسرے ہیں حفص بن میسرہ، تیسرے ہیں زید بن اسلم، چوتھے ہیں عطا بن یسار اور 5ویں ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو صحابہ کرام میں سے مکثرین 7 میں سے ایک ہیں۔ اس اقتباس میں شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ نے قیامت کے دن شفاعت کی حقیقت اور مراتب کو بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق سب سے پہلے شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تاکہ شفاعت کا دروازہ کھلے، اور وہ تمام شفاعہ کے لیے شفاعت کی اجازت طلب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بعض شفاعتوں کو قبول کریں گے اور بعض کو رد فرمائیں گے۔
لیکن رد کرنا شفیع یا مشفوع کے مقام میں کمی کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی خاص عنایت اور خاص حکمت کے اظہار کے لیے ہوگا۔ آخر میں جب سب شفاعتیں ہو چکیں گی تو ارحم الراحمین یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود اپنی رحمت سے بعض گنہگار موحدین کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ شفاعت دراصل اسماء الہیہ کے مراتب کا ظہور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے براہ راست بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ قال قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعته من الليث بن سعد فقال نعم. قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صهب قلنا لا وسقت الحديث حتى انقضى آخره وهو نحو حديث حفص بن ميسرة وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموا فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف وليس في حديث الليث فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين وما بعده فأقر به عيسى بن حماد. اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں عیسیٰ بن حماد زغبۃ المصری، دوسرے ہیں لیث بن سعد، تیسرے ہیں خالد بن یزید، چوتھے ہیں سعید بن ابی ہلال۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبی قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زید بن اسلم باسنادهما نحو حدیث حفص بن میسرۃ الى آخرہ وقد زاد ونقص شیئا۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں جعفر بن عون، تیسرے ہیں ہشام بن سعد اور چوتھے ہیں زید بن اسلم۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔